بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کے جرگے کے مہمان کا تعارف میرے لیے نہایت مشکل ہے. حیران ہوں کہ کس حوالے سے ان کا تعارف کروں. وہ ایک نامور بیوروکریٹ بھی رہیں، وہ ایک نامور سفیر بھی رہیں، وہ ایک نامور ادیب بھی ہیں، وہ عالم اسلام پہ بھی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، وہ مغربی دنیا پہ بھی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. پہلی کتاب انہوں نے پاکستانی سوسائٹی سے متعلق لکھی تھی. اس وقت وہ امریکی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھاتے ہیں اور پورا عالم اسلام اور عالم اسلام کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی ان سے رہنمائی لیتے ہیں. یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے میرے آج کے جرگے کے مہمان ہیں جناب اکبر صلاح الدین احمد، اور اکبر اس احمد کے نام سے مشہور ہے. تازہ ترین کتاب ان کی یہ آئی ہوئی ہے دا تسل اینڈ دا ڈرون. بہت شکریہ اکبر اس احمد صاحب. میں یہ جاننا چاہوں گا پہلے کہ اس وقت یہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اور اس افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، باقی جگہوں پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے اور اسلام اور عیسائیت کی جنگ ہے یا کچھ اور ہے؟ سلیم صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے دعوت دی، مجھے بڑی خوشی ہے. آپ ماشاءاللہ اتنی فیمس انٹرنیشنل پرسنالٹی، ہمیں فخر ہوتا ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں ہم باہر بیٹھے ہوئے امریکہ میں. اور پھر آپ کا جو یہ نام ہے جرگہ، یہ میں آپ ہی کے صوبے کا ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ یہ لفظ آپ نے ماشاءاللہ یہاں اس کا تعارف کیا. سلیم صاحب، آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ عیسائیت میں اور اسلام میں یہ ایک ٹکراؤ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے، تو یہ بھی اس میں حقیقت ہے کہ پروفیسر برنارڈ لوئس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں یہ لفظ، یہ فریز استعمال ہوا ہے پہلی دفعہ، دا کلیش آف سویلائزیشن. یہ پروفیسر ہنٹنگٹن نے اٹھایا یہ فریز. پہلے آرٹیکل لکھا، بڑا مقبول ہوا 1990s میں، پھر کتاب لکھی اور لوگوں نے یہ تاثر پیدا ہوا پبلک میں، میڈیا میں، کہ ایک کلیش چلی بٹوین مغرب اور مسلم ورلڈ. پھر 9/11 ہوتا ہے. 9/11 کے بعد جب جرنلسٹ، رائٹرز، کامنٹیٹرز کہتے ہیں ہو کیا رہا ہے اس دنیا میں، تو آٹومیٹکلی کہتے ہیں ہاں جی، ہمارے سامنے تو یہ تھیسس ہے اور یہ ایک ہسٹورین نے لکھی ہے اور ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ نے لکھی ہے. اٹ از اے کلیش آف سویلائزیشنز. Now, as opposed to that, ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بلڈ اپ ہو رہی ہے. ایران کے جو صدر تھے خاتمی صاحب، ہی پرپوز دا ڈائلاگ آف سویلائزیشنز، کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے کلچر میں بحیثیت مسلمز ڈائلاگ از ویری امپورٹنٹ. ایک جو پریزیڈنٹ بش نے اس وقت کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا تو اس کی وجہ سے بھی یہ معاملہ اس کی طرف نہیں گیا. بالکل بالکل، وہ اسے استعمال کیا صلیبی جنگوں کی طرف. ہاں بالکل، کہا کہ کروسیڈ ہے یہ، تو پھر بعد میں ہی ٹوک اٹ بیک، لیکن ڈیمیج ہیڈ بین ڈن. اینڈ وی مسنٹ فرگیٹ سلیم کہ دونوں طرف، ویسٹ میں اور مسلم ورلڈ میں، لوگ ہیں who believe کہ ایک قسم کا کلیش چل رہا ہے اور ایک مستقبل میں one or the other will win. سر پر ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ اس طرح ہے، یا کلیش آف سیولائزیشن ہے یا کروسیڈز ہیں، تو ایک ترکی جیسا اسلامی ملک، وہ تو خود نیٹو کا بھی حصہ ہے، اور جس قرارداد کے تحت امریکی افغانستان میں آئے تو اس کو سعودی عرب سے لے کے ملائیشیا تک تمام اسلامی ممالک نے اس کو کیوں انڈورس کیا اور اس کو کیوں سپورٹ کیا؟ ایون ایران نے بھی اس ریزولوشن کو اپوز نہیں کیا. نہیں تو یہی جو آپ جو آرگیومنٹس پیش کر رہے ہیں، یہ ثبوت ہے کہ دیر از نو کلیش آف سویلائزیشن اکارڈنگ ٹو یہ جو تھیوری ہے. آپ نے تو ان کا حوالہ دیا ترکی کا اینڈ سو آن. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ امریکہ میں کتنے لاکھ مسلمان بس رہے ہیں، 7-8 ملین، اور ان میں ایسے ایسے مسلمان، بہت پاکستانی، لاکھوں میں پاکستانی. سلیم صاحب، دیر از اے ہسٹری، ایک تاریخ ہے. 1000 سال تک، جیسے آپ نے ذکر کیا، کروسیڈز تھے، اس کے بعد کالونائزیشن آئی، جب یورپین پاورز یہاں آتے ہیں، ہمارے جتنے مسلم ورلڈ ان کو کالونائز کرتے ہیں، تو ایک بیک گراؤنڈ تو ہے. اور یہ بیک گراؤنڈ آپ کے جو ذہن میں، آپ کی تاریخ میں ہے، وہ یہ پورے ڈیبیٹ کو انفارم کر رہا ہے. تو مغرب میں یہ فیلنگ ہے کہ شاید اب یہ مسلم ورلڈ سے کچھ چیز ابھری ہے ہمارے خلاف، ہمیں یہ فیلنگ ہے شاید یہ آ رہے ہیں، پھر ہمیں کالونائز کریں گے. تو اس وقت بڑا نازک وقت ہے، نازک دور ہے. یہ بہت ہی عام ہے کہ اسکالرز بحیثیت ایز اسکالرز ریسرچ کریں، تحقیق کریں اور اس کے بعد اپنی وہ فائنڈنگز پیش کریں پبلک. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کروسیڈ نہیں ہے، یہ کلیش آف سیولائزیشن نہیں ہے، تو پھر یہ کس چیز کی لڑائی ہے؟ انٹرسٹ کی ہے، اکنامک انٹرسٹ کی ہے، کوئی وہ جو ایک نئی گریڈ گیم کی تھیوری چل رہی ہے وہ چیز ہے؟ پھر کیا ہے یہ جو آپ نے 3-4 فیکٹرز ریز کیے؟ پارٹلی ہے یہ، کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ یہ کلیش آف سویلائزیشنز ہے، جینیونلی بلیو کرتے ہیں.
بڑے بڑے لوگ امریکہ میں بلیو کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں نے پبلکلی کہا, میں نے تو اس پہ اعتراض بھی کیا ہے, لکھا بھی ہے, چیلنج بھی کیا ہے. مثلاً وہ کہتے ہیں یہ اسلام جو ہے ٹیررسٹ ریلیجن ہے, یہ وائلنٹ ریلیجن ہے, قرآن شریف ان کو سکھاتا ہے کہ تم ٹیررزم کا, ابھی ایسی ایسی چیزیں غلط چیزیں کہتے ہیں وہ, اس کا ہمیں چیلنج کرنا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے, اس کی اپنی پالیسی ہے, اپنے مفاد میں وہ پالیسیز اختیار کرے گا. جیسے ہم پاکستانی کے لیے بھی بالکل یہ اہم ہے کہ وہ پاکستان اپنی پالیسیز کو محفوظ رکھے اور اس کا دفاع کرے اور پروموٹ کرے. تو ہر اسٹیٹ اپنی پالیسیز بڑھاتا ہے. تھرڈلی ایک کلچر کلیش بھی ہے. میں نے یہ کتاب شروع کی ہے, ایک بہت دلچسپ اسٹڈی ہوئی تھی سلیم, جس میں افغانوں کا پرسیپشن اباؤٹ امریکنز اور امریکنز کا پرسیپشن اباؤٹ افغانز وہ چھپے جو ان کے تاثرات تھے, اور میں نے دونوں سائڈ بائی سائڈ لگائے, اور اگر وہ آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے بٹوین دا ٹو. تو اس لیے میری کوشش 9/11 کے بعد یہ رہی ہے کہ میں یہ جو فاصلہ ہے اس کو جتنا کم ہو اتنا کم کوشش میں کروں, بحیثیت ایک معمولی مسلم اسکالر. اس کتاب میں آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ وار آن ٹیرر جو تھا وہ وار آن یہ گلوبل وار آن ٹرائبل اسلام میں تبدیل ہو گیا ہے, اس کو آپ ذرا ایکسپلین کریں کہ ٹرائبل اسلام سے آپ کی کیا مراد ہے, اور یہ جنگ کس طرح اسلام کی بجائے ٹرائبل اسلام کے خلاف ہو رہی ہے. پرسیپشن دنیا میں یہ ہے کہ یہ کلیش آف سویلائزیشنز ہے مغرب میں اور مسلم ورلڈ. اب ٹرائبل جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ٹرائبل اسلام یہ ہوتا ہے کوڈ آف آنر. ایک آپ کا پٹھان پختونوں میں ہوتا ہے پختون والی, غیرت, عزت, ننگ ولی, بدل, ریونج, بدلہ لینا, یہ سب پارٹ آف دا کوڈ ہیں. اس کوڈ کے تحت معاشرہ آرگنائزڈ ہے اور چلتا ہے. ساتھ ساتھ اس کے 3 فیچرز ہیں معاشرے کے, اور یہ سب ڈسٹنکٹ ہے فرام سے ادر سوسائٹیز. 3 فیچرز ہیں. ٹرائبل لیڈرشپ بیسڈ آن شجرا, جو شجرے میں اس کا وہ مشر ہے, اس کی لینیج آپ کے سامنے سب کو پتا ہوتا ہے کون کون ہے. نمبر 2, سینٹرل اتھارٹی ریپرزینٹڈ بائی the political agent یا political administration backed by the scouts and so on, یہ سیکنڈ پلر ہوتا ہے. تھرڈ پلر ہے جو آپ کے ملا صاحبان ہیں, علماء صاحبان ہیں, جو کلینز میں اور ٹرائبز میں جب تصادم اور کانفلکٹ ہوتا ہے ان کا سمجھوتا کرتے ہیں. ان کا بھی ایک رول ہے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے, محدود ہے بٹ رول ہے. وہ جرگے میں ان کی آواز نہیں ہے جو ریلیجس لیڈرز ہیں. اب یہ تینوں پلرز سلیم آپ سوچیں, یہ تینوں پلرز لاسٹ آئی تھنک 8-10 سال سے خصوصاً آفٹر 9/11 یہ تینوں پلرز انڈر اٹیک ہیں, اور یہ تینوں پلرز یا گر گئے ہیں یا گرنے والے ہیں. ریزلٹ از کہ ان آل ٹرائبل ایریاز, یہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹرائبل اسلام, ہر جگہ ایک ویکیوم, ایک خلا سا اٹھا ہے, اور اس خلے سے یہ موومنٹس نکل رہی ہیں, بیکاز دیر از نو لا اینڈ آرڈر. اب یہ جو موومنٹس نکلی ہیں, اب آپ کہتے ہیں کہ یہ TTP کون ہے, کیا ہے, آپ یہی سوال پوچھتے ہیں صومالی میں الشباب کون ہے, کیا ہے, اور آپ یہی سوال پوچھتے ہیں مغربی افریقہ میں بوکو حرام کیا ہے, کون ہے. یہ تینوں موومنٹس اور ایسی موومنٹس سب اس کولیپس سچویشن سے نکل رہی ہیں, بیکاز دے کی ناٹ بی چیکڈ. پلرز آپ کے نہیں ہیں, ڈھانچہ گر گیا ہے یا گرنے والا ہے. یہ میری انالیسس ہے. تو اٹس ناٹ سو مچ کلیش آف سویلائزیشنز, اٹ از دا کلیش اینڈ کانفرنٹیشن بٹوین دا مرکز اینڈ دی پیریفری, سینٹر پیریفری. اٹس ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو پاکستان, اٹ از موسٹ آف دا مسلم ورلڈ, اینڈ ایون جو اقلیت ہے, مسلم اقلیت ان ادر سوسائٹیز وچ آر ناٹ مسلم ڈومینیٹڈ سوسائٹیز. یہ اگر سمپل یہ قبائلی بنیادوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور جو ٹرم استعمال کر رہے ہیں طالبان بھی, وہ غزوہ ہند کا ہے, وہ وزیرستان یا اس کی اصطلاح کو استعمال نہیں کر رہے, وہ بلاد خراسان کا وہ استعمال کرے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ نہیں, یہ سمپل اسلام اور نظریے کی جنگ ہے, قبائلیت کا اس میں اثر نہیں ہے. نہیں, اس پہ سوچیں آپ سلیم. 9/11 میں کیا پوزیشن ہے آپ کے سامنے؟ آپ کے سامنے یہ پوزیشن, TTP اور یہ سب جو پیدا ہوتے ہیں, ابھرتے ہیں, دے لنک ڈائریکٹلی ٹو پاکستان. آپ دیکھیں کیسے, میں نے پوری ڈیٹیل اس کی دی ہے منٹ بائی منٹ. آپ کی 2004 میں ڈرون اسٹرائک شروع ہوتی ہے وزیرستان میں, اس کے بعد 2007 میں لال مسجد پہ حملہ ہوتا ہے, اسی سال آفٹر دا حملہ TTP از فارمڈ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے میں نے پوری کرونالوجی دی ہے, ٹائم ٹیبل دیا ہے. ایک دن ادھر حملہ ہوتا ہے, ادھر کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے, ادھر اٹیک ہوتا ہے, ادھر کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے. میں نے مثال دی ہے کہ کبھی وہ مسجد میں اندر آ جاتے ہیں یا GHQ میں بچوں کو جو مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب تمہیں پتہ ہے ہم کیسے محسوس کرتے ہیں, ہم پر کیا گزرتی ہے. تو مطلب اٹ از اسلام دیٹس ڈرائیونگ دیم, اٹ از سم تھنگ دیٹ از میوٹیٹڈ اینڈ دیٹ از کمنگ فرام دا کوڈ.
لیکن 9/11 کی طرف آپ اگر دیکھیں تو اٹ از ویری مچ، اسلام تو ہوگا، یہ سب مسلمان ہیں، بٹ اٹ از ویری مچ ڈریون بائی اے ٹرائبل سینس آف ریونج. جب اسامہ بن لادن یہ القاعدہ بناتا ہے تو اس کے اپنے ڈیپیوٹی نے کہا، یہ کتاب میں ہے، 95% آف القاعدہ واز فرام دی یمنی ٹرائب، اور 18 آؤٹ آف دی 19 ہائی جیکرز 9/11 کے دن 18 یمنی تھے، اور ان میں بھی 11 یا 12 اسیر صوبے کے تھے which are all یمنی. لیکن بیکاز پیپل نے کنفیوز کیا، یہ سعودی کہتے تھے. لیکن ان کے نمبر 2 ڈاکٹر ایمن الزواہری، وہ یمنی تو کیا سعودی بھی نہیں ہے، وہ مصری ہیں. ان کے نمبر 3 ابو یحییٰ اللیبی، وہ لیبین ہیں. لیبین کون ہے؟ وہ لیبین ٹرائبز مین. اچھا بالکل بالکل لیبین. یہ جو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، 40 کے اسٹڈی میں لیبیا آتا ہے. لیبیا میں جنگ چل رہی تھی، کانفلکٹ، بالکل جو میں نے کلاسک پیراڈائم میں نے بدلا ہے اس کو، وار آن ٹیرر کو میں نے شفٹ کیا پیراڈائم. لیبیا میں مرکز ورسز پیریفری، یہ سب پیریفری کے ہیں، بنغازی کے ہیں یہ، اور ان پہ بڑا ظلم ہوا ہے. گدافی نے بہت ظلم کیا تھا، اور بہت ان کے جو مساجد ہیں ان کے سلسلے وہ سب تباہ کیے تھے، اور بہت ظلم، ٹارچر واچر. تو یہ سب چل رہا تھا بفور 9/11. 9/11 کے بعد دیر مینی موومنٹ جو مرج ہوتی ہیں. اب دیکھیں میرا اعتراض یہ ہے کہ جب بچے مارے جاتے ہیں، عورتیں ماری جاتی ہیں، جو بھی مارے جاتے ہیں، سب کا اس میں ایک قسم کی ان کے لیے ٹریجڈی ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے. اچھا ایران پھر کیوں امریکیوں کے نشانے پہ رہا؟ کیونکہ ایران اس سینس میں تو اس ٹرائبل سوسائٹی میں فال نہیں کرتا اور کرتا ہے. پورا کیس اسٹڈی وہاں. ایران کا جو سلوک ہے عرب پیریفری سے، جہاں تیل ہے مغرب میں ایران کے، اور کردوں کے ساتھ اور ہمارے بلوچوں کے ساتھ، جو بلوچ ہیں، میں کمشنر مکران رہ چکا ہوں، تو اس طرف بھی بلوچ ہیں، وہ بہت ہی برا سلوک ہے. وہ بالکل مرکز ورسز سینٹر والا سلوک ہے کہ آپ اپنی زبان کو، آپ اپنے کلچر کو، اس کو ایک قسم کے الگ کریں، یا حقارت سے دیکھیں یا نفرت سے دیکھیں. تو وہ بھی ایک چیز ابھر رہی ہے. اور عربوں کے ساتھ اکراس ان کے ویسٹرن بارڈر پہ بہت سلوک برا ہے. اور جب صدام نے حملہ کیا تھا، دیٹ واز ون ایکسکیوز. تو یہ سلیم صاحب، دس از اے بگر پرابلم دین جسٹ فار پاکستان. آپ کا پرابلم رائٹ ناؤ از ہاؤ ٹو کنٹرول دا لا اینڈ آرڈر. جب تک وہ آپ نہیں کنٹرول کریں. سلوشن پہ ہم آتے ہیں. ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے کہ یہ قبائلیت اور ٹرائبلزم، یہ تو بلوچوں میں بھی بہت زیادہ ہے، یہ جنوبی پنجاب میں بھی ہے، یہ اندرون سندھ میں بھی ہے. تو پھر یہ جنگ وہاں پہ کیوں گرم نہیں ہے؟ یہ صرف پختون ٹرائبل ایریاز میں کیوں گرم؟ نہیں، صرف پختون ٹرائبل ایریاز میں گرم نہیں ہے. میں نے ابھی اگزامپل آپ کو دیا ہے یمن کا، صومالی کا، ٹواریکس کا، کردوں کا. وہاں بالکل وہاں اتنی گرم ہے جتنی یہاں کیونکہ وہ فوکس ہے پاکستان کے اندر. میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیگر ایریاز کیوں نہیں، بیکاز بلوچ آر ناٹ ڈائریکٹلی انوالو. وہ تو جنگ لڑ رہے ہیں فار اے ڈفرنٹ ریزن. جنگ نہیں، مطلب ایک ریزسٹنس جو ہو رہی ہے وہاں از ڈائریکٹلی مرکز ورسز پروونس. ٹھیک، وہاں کچھ اور یہ اس کا پیراڈائم ہے جو میں کہہ رہا ہوں، سینٹر ورسز پیریفری. ٹرائبل ایریاز کیونکہ بارڈر پر ہیں افغانستان کے ساتھ، تو ڈائریکٹلی جس وقت نیٹو اور امریکن ٹروپس آتی ہیں، ٹرائبل ایریاز گیٹ انوالو، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں، یہاں کے ادھر جاتے ہیں. تو ڈائریکٹلی ایک سچویشن بلڈ اپ ہوتی ہے نیٹو کے لیے اور پاکستان کے لیے، ہاؤ ٹو ڈیل ود دس. یہ ہم کہہ سکتے ہیں اکبر صاحب کی جو امریکن وار ہے اس میں بھی یہ کلیش آف سیولائزیشن بھی، اور کروسیڈ بھی، اور اکنامک انٹرسٹ بھی، اور یہ ساری چیزیں بھی انوالو ہیں، وہاں پہ بھی وہ مؤثر ہیں. اور جو ریزسٹنس ہے اس میں بھی نظریاتی اور اسٹریٹجک ڈائمینشن کے ساتھ قبائلی جو عنصر ہے وہ بھی ہے. اور اس لیے جو آپ نے ذکر کیا، یہ سب ڈفرینٹ گروپس ایک قسم کے شامل ہو جاتی ہیں. ایک قسم کا بڑا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ دشمن کو نکالو، دشمن پہ حملہ کرو. اور یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو بالکل غریب عوام جو ہے، انوسینٹ جو لوگ ہیں مارے جاتے ہیں اسکولوں میں اور بسوں میں، تو وہ تو بیچارے شامل ہو جاتے ہیں اس میں. ڈریگن اپ کراچی میں، لاہور میں جو سب ہوتا ہے ریئیکشن اس کا. اس لیے یہ جو ڈسکشن ہے سلیم صاحب بہت ہی اہم ہے، دیٹ وی مسٹ انڈرسٹینڈ ہو کیا رہا ہے، اس کا حل پھر کیا ہے. یہ اہم ڈسکشن بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کریں گے، اور یہ کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ان سے جانیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.